تو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ساری ٹرانسمیشن نور سحر میں، جو کہ RKS پروڈکشن کی جانب سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ یکم رمضان المبارک سے آپ یہ ساری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور سراہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ چاند رات تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہاں موجود ہیں شایان علی، جو کہ ایک تقریر پیش کریں گے جس کا عنوان ہے گونجا فضائے دہر میں ہر سو علی کا نام، جیسا کہ آج کے دن کو نسبت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، تو میں شایان کو دعوت کلام دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار 18 ذی الحج سورج سوانیزے پر ہے، مقام غدیر پر تمام حجاج کا جم غفیر موجود ہے، کہ ایسے میں حکم رسول سے اعلان کیا جاتا ہے تمام آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا جائے، پیچھے رہ جانے والوں کا ٹھہر کر انتظار کیا جائے، دائیں بائیں والوں کو یکجا کر لیا جاتا ہے کہ اب 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، پالان شتر کا ممبر تیار ہے، ممبر پر رسول خدا جلوہ افروز ہیں، کہ اب 1.25 لاکھ کا اژدہام محو استجاب ہے، کہ آج کیسا اعلان ہونے والا ہے۔ ناگاہ دست رسالت پر علی ابن ابی طالب بلند ہوتے ہیں، لبہائے محمدی سے نکلتا ہے من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ صدر علی وقار کہنا پڑتا ہے گونجا فضائے دہر میں ہر سو علی کا نام۔ علی کے کعبے میں ولادت سے لے کے مسجد میں شہادت تک، علی کے باب مدینۃ العلم ہونے سے لے کے سلونی کے دعوے تک، بچپن میں اجدر کو چیرنے سے لے کے خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑنا تک، شب ہجرت بستر رسالت پر سونے سے لے کے رکوع میں زکوٰۃ دینے تک، ذکر علی و عبادت سے لے کے علی کی وہ ضربت جو ثقلین کی عبادتوں سے افضل تھی، اس تمام ذکر تک گونجا فضائے دہر میں ہر سو علی کا نام۔ علی مظہر، علی تقویم، علی موجود، علی شہید، علی شاہد، علی مشہود، علی وجود، علی واجد، علی موجود، علی علیم، علی عالم، علی معلوم، علی خبیر، علی مخبر، علی ہے خبر، ہر ایک ادا میں ہے 100 جلوے مہتابی کے، نثار دیدہ و دل شان بو ترابی کے، نثار دیدہ و دل شان بو ترابی کے۔ جناب جب قرآن کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی مفسر نظر نہیں آتا، جب حدیث کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی محدث نظر نہیں آتا، جب محراب عبادت کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی نمازی نظر نہیں آتا، جب دین کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی عالم دین نظر نہیں آتا، جب سائنس کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی سائنسدان نظر نہیں آتا، جب فلسفی کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی فلاسفر نظر نہیں آتا، جب جنگ کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی جنگجو نظر نہیں آتا، جب کسی مشکل فیصلے کا ذکر کی جائے تو علی سے بہترین کوئی جج نظر نہیں آتا۔ میر انیس علیہ الرحمہ نے تو حد کر دی، ان تمام کمالات کو بند کر کے کہتے ہیں خورشید فلک عکش رخ تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے، اس نظم دو جہان کا محور علی علی، کرتے ہیں سارے شاہ و پیمبر علی علی، اتری ہے ذوالفقار بھی کہہ کر علی علی، مولا امیر نفس پیمبر علی علی، کافی ہے دو جہان میں مولا کا میرے نام، گونجا فضائے دہر میں ہر سو علی کا نام۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ ٹاپک تو ایسا ہے ذیشان کہ دن گزر جائیں، راتیں گزر جائیں اور آپ کے فضائل جو ہیں وہ بیان نہ ہو پائیں۔ بہرحال شایانہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی، بہت شکریہ۔ اور ساتھ ساتھ فائزہ ایک چیز میں یہاں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں نا کہ آج ایک عام فہم آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم نام دینے والے ہیں، تو دین اسلام میں خوبصورت نام دینے کا رواج دین اسلام سے نکلا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ جو اگر تھوڑی سی اپنی ہسٹری کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے خوبصورت نام جو کہ آپ اپنی زندگی میں بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ بھی فائزہ میں غلام مصطفیٰ سیال صاحب سے بات کرنا چاہوں گی، سرکاری اداروں کی جو نجکاری ہے اس میں آپ کی انجمن کا کتنا فعال کردار ہے؟ انجمن کا جو اس کے اندر موقف ہے سرکاری اداروں میں کہ نجکاری کے حوالے سے جو موجودہ ایک ایشو چل رہا ہے اور لیور انکیشمنٹ کا بھی ایشو چل رہا ہے، تو انجمن کا جو موقف ہے کہ دیکھیں آپ سرکاری ادارے ہوں اس کو آپ بہتر کریں، بجائے اس کے کہ دیگر اداروں کی طرح آپ نجکاری کی طرف آئیں۔ دیکھیں انجمن کا حساب پرائیویٹ سیکٹر بھی ہیں اور سرکاری اسکول بھی ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر سے بھی ہیں۔ ہم کبھی بھی جو ہے سرکاری اداروں کی نجکاری کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ ہم حکام بالا سے یہ ریکویسٹ کریں گے انجمن کے پلیٹ فارم سے کہ خدا کے لیے آپ جو ادارے موجود ہیں آپ ان کی اصلاح کریں،
صحیح. آپ اساتذہ کی جو بھرتی ہے وہ شفاف طریقے سے کریں, پھر جو چیک اینڈ بیلنس ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں. اگر کوئی شعبہ, کوئی جگہ, کوئی صحیح طریقے سے آپ کی نظر میں کام نہیں کر رہا تو اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ اس کو نجکاری کی طرف لے کر پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کر آئیں, بلکہ انجمن کا واضح موقف ہے کہ آپ سرکاری اداروں کی بہتری کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں آپ وہ اقدامات کریں, چیک اینڈ بیلنس کریں اور اس سیکٹر کو مزید فعال کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ دیگر اداروں کی طرح جو ہے وہ ہم نجکاری کی طرف آئیں گے تو پھر آپ بتائیں سرکار کے پاس کیا رہے گا. سرکاری اساتذہ جو پہلے ہی قسم پرسی کا شکار ہیں اپنے تنخواہوں کے حوالے سے, یہ لیو انکیشمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے, دیگر پینشن کے اندر جو یہ اصلاحات لا رہے ہیں, تو ہم انجمن کے جو ہے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ خدا کے لیے استادوں کا استحصال بند کریں. آپ پنجاب کے اندر دیکھیں کہ گزشتہ ادوار کے اندر اساتذہ نے اس قدر جو ہے وہ احتجاج کیا. اب دیکھیں قوم کے معمار جو ہے وہ سڑکوں پر آئیں گے, تو آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے جو لوگ ہیں, کیونکہ بادشاہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ استاد بادشاہ بناتا ہے, تو جو بادشاہ بناتے ہیں اور بنا کر بھیجتے ہیں تو ان کا اس طریقے سے استحصال کریں گے آپ. تو ہمارا واضح موقف ہے کہ استادوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. ابھی حال ہی میں سندھ کے اندر جو کچے کے ڈاکو نے ایک استاد جو اپنی موٹر سائیکل کے اوپر گن لے کر جاتے تھے اور وہاں جا کر وہ تعلیم کے زیور سے ان بچوں کو دیہات کے اندر آراستہ کر رہے تھے, ان کو ڈاکو نے بے دردی کے ساتھ نندوانی صاحب کو شہید کر دیا. تو ہم آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اس کی میں بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں اور حکام بالا سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اساتذہ کو تحفظ فراہم کیا جائے. اگر یہ لوگ اسی طریقے سے قسم پرسی کا شکار رہے تو آپ کی جو آنے والی جو نوجوان نسل ہے اس کے مستقبل کا کیا ہوگا, پاکستان کا کیا ہوگا. لوگ جو پیدا ہوں گے اساتذہ ہی کی مرہون منت ہیں اور اساتذہ ہی کے توسط سے معاشرے کا وہ بہترین فرد جو ہے وہ بنیں گے. تو لہٰذا انجمن کا واضح موقف ہے کہ آپ سرکاری اداروں کو بہتری کی طرف لیں, نہ کہ ان کی نجکاری کریں. صحیح. اچھا, میرے ساتھ یہاں کرن فاطمہ موجود ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے. بسم اللہ. بسم اللہ. روفن صرف علی ہے, یا علی کے بیٹے اب لگن سے علی ہے, یا علی کے بیٹے تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی آیتن صرف علی ہے, یا علی کے بیٹے آیتن صرف علی ہے, یا علی کے بیٹے بت بنانے میں تو شامل
بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. جی جاوید بھائی، کیونکہ اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، تو جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی آپ نے جیسے ایک پرائیویٹائزیشن کا سوال کیا تھا، جی جی تو آپ دیکھیں کہ جب 71 کے بعد بھٹو صاحب نے تمام محکموں کو سرکاری تحویل میں لیا، اس سے پہلے ان محکموں کی حالت دیکھیں کہ وہ ٹاپ پہ چل رہے تھے پاکستان میں. ابھی سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے جیسے امبانی اور متل اور بہت سارے نام ہم انڈیا کے لیتے ہیں، تو وہ سب ہمارے یہاں تھے. اچھا، سرکاری تحویل میں دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں، ان کو اچھے اور برے کا. لیکن ہوا یہ کہ سرکاری محکمے میں تھوک کے حساب سے بھرتی کر لیا گیا اور قرض دے کے ان کی تنخواہیں بھی آپ کے سامنے. اسٹیل مل کی صورتحال ہے، اسٹیل مل ایک ایسے ادارہ ہے جو کہیں دنیا میں فلاپ نہیں ہوا. بالکل ایک ضرورت ہوتی ہے، بنیادی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ بھی فلاپ ہوگی. کس وجہ سے؟ کہ 15,000 کی جگہ آپ نے 20 اور 22,000 افراد بھرتی کر لیے، ان کی برات، مطلب آپ نے انکم اور ایکسپینس کے کوئی بیلنس نہیں رکھا، اور اس لیے اداروں کا حال یہ حال ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں، اور پھر سرکار کا کام اداروں کی نگرانی کرنا ہوتا ہے. چند حساس ادارے وہ اپنے پاس رکھے اور باقی اداروں کو دیکھیں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر سرکار، اچھا اب KIA کا دیکھ لیں آپ، جب آپ فری ٹکٹ دیں گے، ریلوے میں دیکھ لیں آپ، تو اس طرح کے ادارے جو دنیا بھر میں کامیابی سے چل رہے ہیں، ہمارے یہاں فلاپ ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہوئی کہ وہ سرکاری تحویل میں تھے. اگر وہ پرائیویٹ میں ہوتے، کمپٹیشن کا رجحان ہوتا، تو شاید یہ نوبت نہیں آتی جو آج ہمارے اداروں کی نوبت ہے. بس اس کے لیے یہی کہیں گے کہ اب اداروں کو جو ہے وہ نگرانی، جو نگراں ہوتے ہیں نا، وہ چیک اینڈ بیلنس والے جب صحیح ہوں گے تو چیزیں صحیح چلتی رہیں گی. جب میری کوئی فیکٹری ہوگی اور اس کا پروفٹ اینڈ لاس میرا ہوگا، کیونکہ دیکھیں حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، وہ تو پلاننگ کرتی ہے، کامیاب ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بھی ادارہ چلا رہا ہوتا ہے اگر اس کا نفع نقصان ہوگا تو وہ کبھی اس کو خسارے میں نہیں جانے دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ ہم بریک کی طرف جانے. آپ کا جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا، اس ٹائم آئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حاضری ہے اس کو قبول کرے، کیونکہ آج یوم علی ہے، اور ہمیں حضرت علی کے جو بھی ان کے اقوال ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اپنے روشن پاکستان تقریری مقابلے کے ساتھ، اور یہاں پر آج ہمارے 4 پارٹیسپینٹس ہیں، کیونکہ آج ہمارا پہلا کوارٹر فائنل ہے اور یہ بچے یہاں تک پہنچے ہیں مقابلے سے جیتتے ہوئے، اور اب ان کے درمیان آپس میں مقابلہ ہے. اور جج ہمارے عارف علی خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا. تو اب ہم بلا تاخیر کے مقابلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ہمارا عنوان ہے آج کا، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. سب سے پہلے عبد الرحمان یہاں موجود ہیں، تو بیٹا اپنی تقریر کا آپ آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل اور معزز سامعین، السلام علیکم. آج مجھے اپنے موضوع پر اپنے اظہار خیالات کا موقع ملا ہے. کیا خوب موضوع ہے صدر محفل. تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے. جناب صدر،
اگر میں آپ کے سامنے ماضی کے اوراق کو پلٹتا ہوں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھنے کو ملتی ہے. آپ کی سیرت مبارکہ میں اعداء اسلام کے ساتھ جو معرکہ آگاہیاں ہوئی، اکثر جنگوں میں ایک طرف آپ کے رفقا پر فقر و فقہ کی آزمائش ہوتی تھی اور دوسری طرف یہ جذبہ سرفروشی اور جابازی و جانثاری بھی دوش بدوش. اسی ماحول میں اسلام کا سورج جزیرۃ العرب کے افق پر طلوع ہوا اور بلندی کا سفر طے کرتا گیا یہاں تک کہ اس کی کرن مشرق سے مغرب تک پھیل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تم پر فقر و محتاجی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے اور یہ ہے کہ تم پر دنیا کی نعمتیں بچھا دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پر بچھا دی گئی، اور پھر تم دنیاوی سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور جیسے دنیا کے حرص نے انہیں غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا کر دیا کہیں تم کو بھی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا نہ کر دے. صدر محفل سکندر اعظم کی سلطنت دنیا کے 51 ملکوں پر قائم تھی. اس نے صرف 10 برسوں میں آدھی دنیا کو رون ڈالا تھا، لیکن جب ظلم اور ناانصافی حد سے بڑھ گئی تو اس کی حکومت محض تاریخ کے سیاہ اوراق کا ایک حصہ بن کے رہ گئی. جب یورپ اپنے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت قرطبہ کی گلیوں میں چراغ جلا کرتے تھے، لیکن ہسپانیہ اپنی سائنسی ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ اور مذہب مسلمانوں کا بھی ان کی پرتعیش زندگی اور اسراف نے بیڑا غرق کر دیا. سقوط ہسپانیہ کا ٹھیک 5 برس بعد وہاں 1497 میں وہاں پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں تھا. اسی پس منظر میں شاعر حقیقت و شناس علامہ اقبال نے کہا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر. آج امت مسلمہ پر وہی وقت زوال آ چکا ہے. اگر ہم اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقوں پر عمل کریں تو کوئی شک نہیں کہ ہم دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہو جائیں. سماعتوں کا شکریہ. ماشاءاللہ. دوسری پارٹیسپینٹ ہماری حورین عدنان، چھوٹی سی ہیں اور بہت پیاری تیار ہوتی ہیں. چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، آج میری تقریر کا عنوان ہے آج تجھ کو بتاتی ہوں تقدیر امم کیا ہے. جی ہاں جناب صدر، قوموں کی بھی تقدیر ہوتی ہے. چین کو دیکھیے جس نے اپنی ترقی کا سفر محنت اور لگن سے شروع کیا اور سخت جد و جہد کے ذریعے اپنی تقدیر بدل لی. جاپان پر ایٹم بم برسائے گئے، جرمنی تباہ ہوتا رہا، مگر آج ان ملکوں نے اپنی حالت تبدیل کر لی کہ وہ تقدیر سے لڑنا جانتی تھیں. یاد رکھیے جو قومیں جد و جہد میں مصروف نظر آتی ہیں، مشکل وقت میں حوصلہ مند رہتی ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. ایسی قومیں اپنی تقدیر بدل لیتی ہیں اور جو کاہلی کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں ان قوموں کا ستارہ بہت جلد غروب ہو جاتا ہے. جناب صدر، یاد کیجئے وہ وقت جب بلند حوصلہ مسلمان گھر جانے والی کشتیاں جلا بیٹھے تھے. وہ جانتے تھے کہ قوموں کی تقدیر آنسو یا فریادوں سے نہیں بدلتی بلکہ اس کے لیے خالد جاباز یا حیدر کرار کی طرح میدان میں آنا پڑتا ہے. جب قوم میں یہ سبق بھول گئی تو امت میں محمد شاہ رنگیلا جیسے حکمران عیش میں پڑھ کر 1000 سالہ حکومت گنوا بیٹھے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کے سزا مرگ مفاجات. جناب صدر، جب کوئی قوم اپنے عزم و ہمت سے ہر چٹان کو پاش کر دیتی ہے تو وہ نئی منزلیں، نئے آسمان تلاش کر لیتی ہے. لیکن جو دولت صرف عیش کے لیے کماتی ہے، محنت سے جی چراتی ہے، صدق کے دل سے حرام خوری کرتی ہے تو پستی ان کا مقدر بن جاتی ہے. آج مسلمان جو کبھی قاضی کبھی شہید کہلاتے تھے، جن کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائے بن جاتے تھے، آج خود سمٹ کر رائے بن گئے ہیں کیونکہ وہ تقدیر امم کا سبق بھول چکے ہیں. آج وسائل سے امہ مالا مال ہے مگر دوسری اقوام کے آگے بے حال ہے. وہ امت جو آدھی دنیا پر حکومت کرتی تھی آج اپنے ایک حصے کو دشمن سے نہیں بچا سکتی. آج حالات یہ ہیں کہ امت کے دشمنوں نے کشمیر کے مسلمانوں کی زندگی عجیب بنا دی ہے، غزہ کے مسلمانوں کو تباہ حال کر دیا ہے. آج وہ سوال کرتے ہیں کہ امت کہاں ہے، یہ امت کہاں ہے. ابن زیاد اب بھی ہے شام و عراق میں، لیکن حسین کوئی نہیں، یہ ملال ہے. جناب صدر، آج بھی خالد جیسی للکار ہو، صلاح الدین ایوبی جیسا حوصلہ ہو، ہمت شیر کی طرح ہو، نظریں شاہین کی طرح ہو اور اپنے مقصد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو. اور اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھے جناب صدر،
तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। शुक्रिया। जबरदस्त, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जबरदस्त। और तीसरी पार्टिसिपेंट हमारी सना गुल, आइए बेटा, इसको हटा साइड पे दीजिए। कर लें। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। गरम हो जाता है जब महकूम कोमों का लहू, थर थराता है जहाँ चार सू रंगो वबू, पाक होता है जंतखीन से इंसान का ज़मीर, करता है हर राह को रोशन चिराग आरज़ू। जनाब सदर, मौजूद सामीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का मौजू है, आज तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है। जनाब सदर, एक उम्मत होने का तस्वुर सदियों बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने कलामों खताबात के जरिए यूं उजागर किया। अगर उम्मत कौमियत पर आ जाए तो इसका शराजा बिखर जाता है, इसकी कीमत करोड़ों के भाव में आ जाती है, और जिनका जब जी चाहा इसको खरीद लिया और जब जी चाहा जिस तरह इस्तेमाल कर लिया, और आज ये हो रहा है। जनाब सदर सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने एक उम्मत होने का दर्स दिया है, मोहम्मदी होने का दर्स दिया है, सिर्फ अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने का दर्स दिया है, तो फिर हम कौमों में क्यों बढ़ गए हैं? यही वो हकीकत है जिसे समझना है। जनाब सदर, कौमें मिट जाती हैं, तारीख के सफ़ात में सिर्फ नाम रह जाता है। कई कौमें आई और फिर नादारत, लेकिन एक उम्मत होने के नाते अगर हम तारीख जद अमजद को उठाकर देखें तो हमें मालूम होगा कि जब तक एक उम्मत थी, कामयाबी उसका ज़ामन थी। मुट्ठी भर मुसलमानों ने कुफर के हैवानों को हिला कर रख दिया। कैसो कसरा जैसी बड़ी बड़ी हुकूमतें ने सोन नाबूद हो गई। तकदीर के पाबंद नबातात और जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। जनाब सदर, एक नहीं हजार नहीं लाखों बार कसम उठाकर कहा जा सकता है कि दुनिया भर के मुसलमान कभी कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक अल्लाह की मदद साथ ना हो, और अल्लाह की मदद नबी के इत्तिबा के बगैर मिल ही नहीं सकती, और यही मदद हमारा मुकद्दर बन सकती है। बस साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के नक्शे कदम पर चले, गैरों के तरीके अल्लाह की मदद से दूरी का जरिया है। जनाब सदर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जिस वतन अजीज के ख्वाब देखे, उसकी ताबीर को जिंदा तस्वीर हमने बनानी है। जिहाद हिंद आखिरी जिहाद होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी पेशन गोई की है, और वो कड़ियाँ मिलाई जाए तो वो खुशकिस्मत मुल्क पाकिस्तान जो इसमें हिस्सा लेगा। हम हमंदन तैयार हैं, बस उम्मत एक हो जाए। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन शेर से करना चाहूँगी। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करता है खताब आखिर, उठता है खजाब आखिर। आज तुझको बताऊं तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सना रबाब आखिर। शुक्रिया वसन। माशाल्लाह। और वानिया जावेद अब आएंगी और अपनी तकरीर पेश करेंगी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मजलिस को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू पर लब कुशाई करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। इस मौजू का नाम है आ तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है। सदर अली वक़ार, कौमों के उरूजो ज़वाल और नशीबो फराज का जो फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल बयान फरमाते हैं वो आज तक ज़ेरे कलम नहीं आया। अगर आप तारीख़ के औलाक पलटें और नज़र डालें कि कौमों के उरूज जो इनकी सरफराजी का सबब बनी, तो आप ये जान जाएंगे कि इत्तेहादो इत्तेफाक, साबित कदमी और एहसास ज़िम्मेदारी जैसी खुसूसियात इनकी सरफराजी का सबब बनी। लेकिन जब यही कौमें ऐशो अशरत का सामान यकजा करने लगी तो नाअहल हुक्मरानों के हाथ चढ़ गईं और जवाल उनका मुकद्दर ठहर गया। सदर अली वक़ार, हमारी रोशन तारीख ऐसे जाबाजों से भरी पड़ी है जो तारीख के औराकों पर अनमिट नकूश हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे अनगिनत। ये वो मर्दे जवां थे जिनकी ज़ाती जिद्दोजहद ने तारीख का रुख फेर दिया। शायद इन्हीं के लिए शायर फरमाते हैं कि एक ज़र्रा अगर चाहे तो तूफ़ान बन जाए, एक गुल अगर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक खून के कतरे में है तासीर इतनी, एक कौम की तकदीर का उन्वान बन जाए। मोहतरम जी वक़ार,
جی عارف صاحب، کیونکہ آج کوارٹر فائنل ہے تو میرے خیال ہے ہم مارجن بہت زیادہ بچوں کو نہیں دے سکتے. آپ صحیح کہا. ہر اسٹیج پہ جو ہے نوک پلک سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ بچوں سے بہت اچھی کوشش ہے ماشاء اللہ، اچھی کاوشیں کہنا چاہیے انہوں نے کی. اور جس طرح چھوٹی بہت غلطیاں تھیں کہ جیسے شہرازہ نہیں ہوتا بیٹا شیرازہ ہوتا ہے، اور ہماتن ہوتا ہے، اور ایک ورڈ ہوتا ہے عشرت، عیش و عشرت نا عشرت. اس طرح کا جو آپ کی انشاءاللہ اصلاح پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کریں گے. تو ابھی آج کی صورتحال دیکھتے ہوئے کہ جو اگلے راؤنڈ کے لیے انہوں نے جو فائنل کیا بچی پہنچی کوالیفائی کیا ہے، وہ ہے نمبر 1 پہ حورین عدنان. عدنان نے کوالیفائی کیا ہے، اور باقی جو بچے ہیں انہوں نے بھی اچھی کوششیں کی ہیں. مزید انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے. اس میں جو ہے وہ ثنا گل جو ہے وہ 2nd نمبر پہ، صحیح، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ عبد الرحمان ہے. اور بات اپنی مکمل نہیں کر سکی بیٹا بانیہ، تو ان کا نمبر آج کے پارٹیسپینٹ کے حساب سے 4تھے نمبر کا آتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. حورین ہماری جو ہے وہ ماشاء اللہ. تو حورین آگے جا رہی ہیں، باقی جو ہے وہ آگے جو ہے پھر وہ ان کو محنت کرنی ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے حورین، آپ کو آفیشیل جو ہے وہ تو خیر ظاہر ہے کہ وارث صاحب نے ہی لینا تھا ڈیسیجن، بٹ میرا بھی دل یہی کہہ رہا تھا کہ آج ماشاءاللہ حورین نے پہلے سے بھی زیادہ بہت پیاری تیاری، بہت زیادہ سب بچے. بالکل جی. اور اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے، اور ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ سے مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پھر ایک مرتبہ حاضر خدمت ہیں نور سحر ساری ٹرانسمیشن لے کر، اور اب سحری کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے. آپ لوگ کچن سے بھی مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں، اور ہمارے کچن سے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں آتے ہی شائنہ کی خوشبو آ رہی. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، مسالوں کے باکسز کھلتے ہیں، گھی کا باکس کھلتا ہے، اور چکن کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو خوشبوئیں تو آتی ہیں نا. السلام علیکم شائنہ. وعلیکم السلام فائزہ جی، کیسی ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا کرم ہے. کیا بنا رہی ہیں آج ہم قیمہ بنا رہے ہیں، اور دہی قیمہ بنا رہے ہیں. بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے، اور آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. یہ بن جائے گا نا؟ بن جائے گا بالکل. اس کو کوئک بنائیں گے کیونکہ چکن ہے آپ کو پتہ ہے جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے، اور پھر قیمہ، اور ویسے بھی میں نے جو ہے وہ تھائی کا قیمہ لیا ہے تو وہ اور زیادہ جلدی، آپ کو پتہ ہے سافٹ پارٹ ہوتا ہے تو اور زیادہ جلدی جو ہے وہ گلتا ہے. بس فوراً اسٹارٹ ہو جائیں، ہم اس سے محروم نہیں رہنا چاہتے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں شیف شاہینہ شمائل، اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے سیگمنٹ نعمت سحر میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آج کا روزہ، جو آج کی ہم سحری جو ہے وہ میری طرف سے RKS پروڈکشن کی جانب سے اور میٹرو 1 نیوز کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں اپنے تمام اسپانسرز کا جنہوں نے ہمارا سیگمنٹ نعمت سحر اسپانسر کیا. نیوٹن ڈیری، سرونگ یور بریک فاسٹ سنس 1947. اسی کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہر پل تازہ چائے اسپیشل بائی اسپیٹ کوس. اور اسی کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی رکھے میدے کو ہر دم کول ریکول سیرپ، آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیونکہ ٹائم کم ہے اور کہتے ہیں نا مقابلہ سخت ہے، آج وہ والی بات ہے، تو جلدی سے یہاں پر واک چڑھا دیتے ہیں. واک ہم نے یہاں پر رکھ دیا ہے. ساتھ ساتھ ہم استعمال کریں نیوٹن ڈیری کا دیسی گھی، 100% پیور آرگینک ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی پرزرویٹو شامل نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر میں بات کروں ان کے سالٹیڈ اور انسالٹیڈ بٹر کی تو دونوں ہی یہاں پر اویلیبل ہیں. اچھا یہ والا کھلا ہوا ہے، میں سوچ رہی ہوں یہی والا ہم، کیونکہ ان کی ڈفرینٹ پیکنگز بھی اویلیبل ہیں. تو یہاں پر ہم لے رہے ہیں نیوٹن ڈیری کا دیسی گھی 1/4 کپ لیں گے ہم. 1.5 پاؤ قیمہ ہے میرے پاس. چلے جی اس کو نکال لیتے ہیں ہم. اور یہاں پر یہ میں نے نکال لیا ہے. ساتھ ساتھ انگریڈینٹس میں ساتھ ساتھ ڈالتی بھی جاؤں گی اور آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی. چلے جی یہاں پر ہم نے دیسی گھی جو ہے وہ ڈال دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب تک ہماری یہاں پر ہمارے پاس پیاز ہے، پیاز کو 2 عدد پیاز کو میں نے درمیانی پیاز لی تھی 2 عدد، اس کو میں نے سلائس کر لیا تھا، وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں. پیاز جب تک اس میں جو ہے وہ براؤن کرنی ہے ہمیں تقریباً گولڈنش براؤن. تو جب تک پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو جائے گی جب تک ہم قیمے کو میرینیٹ کر لیتے ہیں. اچھا گھروں میں آپ جب بھی بنائیں گے تو اس کو تھوڑا سا میرینیشن ٹائم زیادہ دیں گے. یہاں پر ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ کو میرینیشن دکھانی ہوتی ہے. میں چاہتی تو گھر سے میرینیشن کر کے لے آتی لیکن مجھے آپ کو میرینیشن دکھانی ہے، اس سے میں نے کی نہیں ہے.
चले जी, तो यहाँ पर ये देसी घी में जो है वो प्याज ब्राउन होती रहेगी और साथ साथ शामिल करूँगी मैं इसके अंदर दही। दही है मेरे पास 1 पाव, 1.5 पाव कीमा है, 1 पाव दही है और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करके रखा हुआ था कीमे में, ताकि वो जो कीमे का एक फ्लेवर होता है, एक बिसांद होती है, वो बिल्कुल इसके अंदर ख़त्म हो जाए। ये थाई का मैंने पार्ट लिया चिकन का, तो ये बहुत अच्छा रहता है कीमे वगैरह में, बहुत इसमें सॉफ्ट आपका जो है वो अच्छा सा बनता है, अरोमा बहुत अच्छा आता है। दही मैंने तमाम इसके अंदर डाल दिए, तमाम दही इसके अंदर शामिल कर दी है। साथ साथ जो है वो हल्दी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा, क्यूमिन, अच्छा क्यूमिन मैं प्याज के साथ डाल रही हूँ ताकि वो अच्छा सा प्याज में भी एक इसका फ्लेवर आ जाए, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट हमेशा आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे, तो मैंने सॉल्ट डाल दिया। अच्छा ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास, इसमें 2 से 3 अदद, उसको मैंने कट करके रखा हुआ है, ये भी मैं। अब बस हमने क्या करना है, ये पूरी मैरिनेशन हमने तैयार कर ली है। चलें जी, पूरी मैरिनेशन हमने तैयार कर ली है, इसको बहुत अच्छे से ना आपने मिक्स कर लेना है और इसको मैरिनेट करके आपने देना है कोयले की धुनी और उसके बाद आपने इससे बनाना है कीमा, तो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। और एक नई रेसिपी है दही कीमा, आपने दही गोश्त सुना होगा, धुआं दही गोश्त सुना होगा, तो ये है दही कीमा। इसमें हमने टमाटर वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है। और अगर आप ये बीफ में बनाए ना, तो इसमें आप 1/2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इसके अंदर अगर पपीते का नहीं है पेस्ट, तो मीट टेंडराइज़र होता है, कचरियाँ होती हैं, तो आप वो भी इसके अंदर मिला के रख सकते हैं। अच्छा हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन की तरफ आएगी, ठीक है, ये हमारी गोल्डन ब्राउन की तरफ तकरीबन आ रही है। अच्छा आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें क्योंकि 1.5 पाव कीमा है तो मुझे घी जो है वो ज़्यादा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने 1/4 कप लिया है क्योंकि हम इसके ऊपर बटर ऐड करेंगे और बटर जो है वो हम पहले नहीं, बटर हम ऊपर से ऐड करेंगे। चलें जी, यहाँ पर हमारी प्याज हो गई जिस तरह की मुझे गोल्डन ब्राउन चाहिए थी, मुझे फुली ब्राउन भी नहीं करनी थी और फुली मुझे गोल्डन भी नहीं करनी थी। अब मैंने क्या करना है, बस बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि आपको पता है 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है न्यूटॉन का देसी घी, तो देसी चीज़ों का एक अपना फ्लेवर होता है। बस हमने इसको डाला यहाँ पर और अब हम करेंगे इसको मिक्स। इसको करना है आपने मिक्स, ठीक है, और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। चलिए जी, ये हमने मिक्स किया। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे न्यूटॉन डेयरी का सॉल्टेड बटर ऐड करी हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्ट कम ऐड किया था तो इसलिए मैं सॉल्टेड ऐड करी हूँ। अगर मैंने सॉल्ट ज़्यादा ऐड किया होता तो मैं अनसॉल्टेड यूज़ करती। दोनों ही इनके अवेलेबल हैं, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड। 3 टेबल स्पून अराउंड जो है मैं यहाँ पर बटर ऐड कर रही हूँ। चलें जी, ये मैंने इसमें बटर शामिल कर दिया और इससे बहुत अच्छा सा एक ग्लेज आ जाएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे हम कवर करेंगे और हम इसे कवर करके पकाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको पता है कि 21वीं शब है और जो है वो हज़रत अली का यौम शहादत भी है। और साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि रमज़ान की जो ये ताख़रातें होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और आप लोग इसमें कोशिश किया करें कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इबादत करें और जितनी भी आप इसमें इबादत कर सकें उतनी कम है। और कहते हैं ना कि लैलतुल क़दर की रात जो है वो इन रातों में तलाश करो।
अच्छा जी, इसी के साथ साथ जब तक ये पक रहा है आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाना है और मैं भी यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और इसे पकाती हूँ मज़ीद। आपने कहीं नहीं जाना, हम मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं सेगमेंट नेमत सहार। और नेमत सहार में यहाँ पर बन रहा था दही कीमा और दही कीमा ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। आपने क्या करना है, जब भी आप चिकन में तमाम मसाले डाल के मैरिनेट करें तो साथ साथ आपने देनी है कोयले की धुनी और उसको मैरिनेशन टाइम अगर आप 2 आवर्स मिनिमम दे देंगे, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स, तो वो बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। और इसी के साथ साथ जो है वो अब यहाँ पर मैं बंद करती हूँ चूल्हा और यहाँ चूल्हा बंद कर दिया है। देसी घी और बटर का एक अच्छा सा अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये कितने मज़े का बना है दही कीमा। और आपने देखा कि इसमें दही का टेक्सचर एक ज़्यादा आ रहा है, तो इसका हम रेशो इसी तरह रखते हैं कि जो थोड़ा सा रेशो है वो ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम इसे अब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इसे यहाँ निकाला। चलिए जी, ये हमने निकाल लिया और एक अच्छा सा ऑयल ऊपर आ गया है। इसी के साथ साथ हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे कुछ हरे धनिए की, और जितना ग्रीन कलर होता है उतना ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। चलिए जी, तो यहाँ पर हमने तैयार किया। आई होप आपको जो है वो आज का जो हमारा सेगमेंट है वो भी पसंद आया होगा और आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और इसी के साथ साथ मुझे नेमत सहार सेगमेंट से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको नूर सहार सारी ट्रांसमिशन में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली ताक़रात भी गुज़र चुकी और 21वां रोज़ा हमने इख्तियार कर लिया है और अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं, बस रमज़ान मुबारक की कुछ ही घड़ियां रह गई हैं। और जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता है तो एक उदासी सी मेरे दिल में स्पेशली फैलने लगती है कि अब बहुत जल्दी रमज़ान हमसे जुदा हो जाएगा और तो पूरा साल इंतज़ार करेंगे कि कब रमज़ान की घड़ियां आएँ, कब रोज़े आएँ। और एक जो ये रूटीन बन जाती है ना हमारी सहर और अफ्तार की, ये इतनी खूबसूरत होती है। और असल में रूटीन होनी भी ऐसी चाहिए कि हमें फजर से पहले उठें, नमाज अदा करें और फिर उसके बाद अपने बाकी दुनियावी मामलात निपटाएं और रात में जल्दी आराम करें। तो ये रूटीन बड़ी अच्छी लगती है। फिर जब ये जुदा हो जाती है तो फिर याद भी आती है। तो अब हम अपने स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। स्पॉन्सर्स के बगैर आपको मालूम है कि कोई भी ट्रांसमिशन मुकम्मल नहीं होती। हम आप तक कतई ये ट्रांसमिशन नहीं पहुंचा सकते थे जब तक हमारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ नहीं होते। पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन करें और घर बैठे ऑनलाइन महाना लाखों रुपए कमाएं। अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिक, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, हर्पल ताज़ा चाय बाय स्पेक्टो, रीकू सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, हयानूरा बायाज एंड एसेसरीज, वाइटल टी, वाइटल पीओ, ज़िंदगी जियो और रूह अफ़ज़ा हमदर्द, नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, हया नूरा बायाज एंड एसेसरीज़। और इसके अलावा वार्डरोब आज हमें वाना क्लॉथिंग की जानिब से भेजा गया है। तो तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया। बिल्कुल जी। और इसी के साथ साथ जैसे फ़ायज़ा ने कहा कि 21वां रोज़ा यानी पीछे 9 रोज़े तो कंफर्म नहीं है लेकिन 8 रोज़े कंफर्म्ड है कि 29 की रात को पता चलेगा कि हम 30वां रोज़ा इख्तियार करेंगे या नहीं करेंगे। और फ़ायज़ा जब कहते हैं ना कि माह रमज़ा आ रहा है या आमद की बातें होती हैं और जब 21 या 22 रमज़ान होते हैं फिर अलविदा माह रमज़ा के जो नाते हैं वो बुलंद होने शुरू होती है। आप इवन मस्जिदों के भी आप देखें कि दुआ के बाद मेजर मस्जिदों में अलविदा अलविदा माह रमज़ा की सदाएं आ रही होती हैं। और एक सदा फ़ायज़ा दुख इसलिए भी होता है कि वाकई में आप जो बंदा नमाज नहीं भी पढ़ता आप उसको भी मस्जिद में देख रहे होते हैं। आप जिसको नहीं भी तस्बीह पढ़ते हुए देखते उसके भी हाथ में तस्बीह ज़रूर मौजूद होती है। और वो कहीं पर अच्छी बात हो रही हो तो चाहे वो रोड का किनारा है, वो मस्जिद का कॉर्नर है, वो हर जगह पर बैठकर सुनता है क्योंकि शैतान को काबिज़ कर दिया जाता है। आपकी नफ्स के ऊपर भी अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है काबू पाने की।
لیکن میجورٹی آپ کو نفس میں بہکاتا شیطان ہے کہ اگر یہاں کہیں دین کی بات ہو رہی ہے تو وہاں سے بہکانے کو، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری امت کو جتنے بھی مسلمان ان کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے فخر سے کہا کہ جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ مجھ تک واپس پلٹے گا۔ تو وہیں پر کہتے ہیں نا کہ اس وقت جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو شیطان روکتا ہے، لیکن جب آپ مسجد میں اور خواتین مصلے پر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے سر کو پیٹتا ہے کہ مجھ پر میرا جادو ان پر نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی فہرستوں میں کھڑا کرے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور جہاں بات آئی ماہ رمضان کی، یا ہم نے نعت کی بات کی، تو فائزہ کی نعت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹائم کی وجہ سے میں زیادہ ریکویسٹ نہیں کرتا، لیکن آج میرے پاس ٹائم میسر ہے تو کیوں نہ اس وقت میں سے میں بھی اپنے لیے وقت چراؤں اور آپ کے لیے کہ فائزہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ذیشان، بہت ساری فرمائشیں میرے پاس جمع ہو جاتی ہیں اور یہاں جو ہمارے موجود بھائی ہوتے ہیں وہ بھی فرمائش کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہی کلام شامل کروں جو آپ لوگوں کی فرمائش ہے۔ تو آج ایک مشہور کلام ہے ادیب رائے پوری صاحب کا، وہ میں آپ کی خدمت میں فرمائش پہ پیش کر رہی ہوں۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، ما جمل کا تیری صورت، ما حسن کا تیری سیرت، صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری نسبت، ما اکمل کا تیری نسبت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور فائزہ، جب بھی آپ نعت پڑھتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ آپ پڑھتی رہیں اور ہم سنتے رہیں، کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا ایک تو گھرانہ
میں میجر نعت خواں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کے والد محترم ہیں, پھر آپ کے بھائی ہیں, آپ کی اس دن ہم نے سسٹر کو دیکھا, تو ماشاءاللہ سب بچے بھی آپ کے گھر کے, اللہ تعالیٰ ہر گھرانے کو ایسی تربیت دے کہ وہ حمد و ثنا کروائیں اپنے بچوں سے, اور یہ تربیت والدین کی ہوتی ہے کہ وہ کس سمت آپ کو لے کر چلتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ سمت لے کر جانا اور پھر کڑی نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ اللہ پاک کی بھی عطا ہے ذیشان, اللہ کی توفیق کے بغیر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ نے اگر خوبصورت آواز یا اچھی شکل یا آپ کو کوئی بھی ایسی نعمت دی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے وہ دی ہوئی, اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی کہ اس نے مجھے آواز دی اور مجھے اس راستے پر لگایا, تو ورنہ اللہ پاک کسی اور راستے پر بھی بھیج سکتا تھا. مگر الحمدللہ کہ مجھے ثنا خوانی کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے, اور اس بیچ بہت سارے ایسے مقام بھی آئے کہ کچھ اور آفرز بھی آئیں, جیسے کہ یہ ایک سحری ٹرانسمیشن جو کہ میں ہوسٹ کر رہی ہوں, اس کے علاوہ اور بہت ساری, مگر اس وقت بس یہی سوچا کہ نہیں اب صرف ثنا خوانی ہی کرنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو مقام دیا, جب آپ نے اپنی زندگی کو وقف کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایک مقام ہوتا ہے جو کہ آپ بہت زیادہ جد و جہد سے حاصل کرتے ہیں, اور پھر ایک اپنی زندگی کو آپ اللہ کے لیے وقف کر دیتے, پھر اللہ تعالیٰ رستے بناتا ہے آپ کے لیے. اور اسی میں سے ایک ایگزامپل ہمارے سامنے فائزہ اور اس کا ایک گھرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک گھرانے کو یہ توفیق دے کہ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں ایک حافظ ضرور ہو آپ کا, کہ جو آپ کے بعد آپ کی بخشش کا سبب بنے. اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ لائق ہے تو اس کو اوپر سے اوپر والے اسکول میں مت ڈالیں, اس کو پہلے مدرسے میں ڈالیں, تاکہ وہ اگر اسکول میں تہلکہ مچا سکتے تو آپ یہ سوچیں کہ وہ حفظ کرنے کے بعد, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کے بعد اگر وہ عالم بن جاتا ہے تو اسلام کی دنیا میں جو بہکے اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو کتنی جلدی وہ کھینچ کے لائے گا. اس کو اگر آپ زندگی میں شامل کرتے تو بہت زیادہ خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ فائزہ ہم اجازت چاہیں گے, اور بہت شکریہ آپ کا نعت پڑھنے کا, کیونکہ فائزہ سے جب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں فائزہ کبھی جھٹلاتی نہیں اس ریکویسٹ کو. جیتی رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. میری بہت پیاری سی بہن ہے, اور جب بھی ہم بات کرتے کچھ بھی ڈسکس کر رہے تھے تو بہت پیار سے سنتی ہیں, پیار سے اس چیز کو اکوموڈیٹ کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سینئر ہیں ذیشان, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے سالوں سے ہوسٹنگ کر رہے ہیں, اور میرا تو یہ پہلا اتفاق ہے, تو میں یقیناً غلطیاں بھی کر رہی ہوں اور کچھ نہ کچھ کمی بیشی بھی ہے, تو آپ اس کو کور کر لیتے ہیں, سنبھال لیتے ہیں, اس کے لیے آپ کا شکریہ. نہیں, میری بہن جو ہے نا وہ بچوں کی طرح ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جو آپ نے جس طریقے سے, میں آنیسٹلی بتاؤں کہ کمرشل جو بولنے ہوتے ہیں, فائزہ نے مجھے 2 دفعہ پیپر دیا, لیکن ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں بول سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے, میرے خیال سے وہ آسان ہوتا ہے نا, لکھا ہوا ہی تو بولنا ہے آپ نے. ذیشان تو خود سے بول رہے ہوتے ہیں, تو ذہن میں الفاظ کا چناؤ اور بالکل ایکوریسی سے بولنا وہ مشکل ہوتا ہے. ٹکر پہ آگے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اسی کے ساتھ آج کی نشست میں جیسے فائزہ نے کہا کہ ہر طاق رات میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا, ہمیں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ خاص دعا کیجیے گا کہ جو بھی عمرے پہ جا رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی بیٹھ کے, کہ ہمیں بھی حاضری نصیب ہو, ہم بھی حج اور عمرے پہ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں واپس آنے کے بعد یا تو وہ زندگی دے جس میں صرف ہم اسی کی طرف ہو جائیں, اور اگر بھٹکنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے واپس ہی نہ لے کر آئے. اور اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ کل ملیں گے. آپ میری اور فائزہ کی جانب سے اگر آج کی کوئی نشست میں غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے معذرت خواہ ہیں, اور مجھے, میری ٹیم کو, فائزہ کو, ہماری انٹائر ٹیم آف میٹرو ون RKS پروڈکشن, ہمارے پروڈیوسر صاحب کو کی طبیعت پھر ناساز تھوڑی بہت ہو جا رہی ہے, 2 دن سے کافی ویک لگ رہا ہے مجھے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے. تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ حفظ امان میں رکھے. ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا, ہماری فیملیز کے لیے دعا کیجیے گا, اور جو لوگ اس وقت فلسطین میں اس وقت زیر عطاب ہے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرے. اسی کے ساتھ میری اور فائزہ کی جانب سے اللہ حافظ.